دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی، فوج لگے گی سب کو اچھی جب سرحد کے پاس رہے گی۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی انٹلٹڈ۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر، خبروں کے اوپر اگر ایک چیز کا راج تھا تو وہ تھے ڈونٹس۔ دراصل واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس اپنی فیملی کے ہمراہ کرسٹیز ڈونٹ شاپ ہے اسلام آباد کی، ناؤ ویری فیمس، پہلے بھی کچھ حد تک لوگ اس کو جانتے تھے، وہاں ڈونٹس خریدنے گئے اور وہاں پر اس کا جو کیشیئر تھا انہوں نے ان کے آگے کچھ انسلٹنگ ریمارکس پیش کیے۔ آپ عیسیٰ فائز ہیں؟ آپ عیسیٰ فائز ہیں؟ کیوں؟ لعنت ہو آپ پہ، ہاں؟ لعنت ہو آپ پہ۔ اس کے بعد there was a lot of noise on the internet۔ عوام کے کافی ایک حصے نے اس چیز کو بڑا ناپسند کیا اور ایک حصے نے اس کو بڑا پسند کیا، جس کے بعد پاکستان میں ان آفیشلی طور پر ایک ڈونٹ ڈے بھی منایا گیا، جس میں لوگ مختلف جگہوں پہ جا جا کے ڈونٹس خرید رہے تھے، اپنی پکچرز اپلوڈ کر رہے تھے، ہیش ٹیگ ڈونٹ ڈے چل رہا تھا۔ اور کرسٹیز جو ڈونٹس کی شاپ ہے ان کا تو میرے خیال سے 2 مہینے کا بزنس 2 دن میں پورا ہو ہی گیا ہوگا، جتنی ہائپ تھی۔ اب اگر ہم اس چیز کو اینالائز کرنے بیٹھتے ہیں کہ یہ کیا تھا، یہ ایک ون آف ایونٹ تھا، یہ بد تہذیبی تھی، یہ غصہ تھا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا ریزنز تھیں، اس کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک ون آف ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک ایکومولیشن آف فرسٹریشن ہے جو عوام میں پائی جاتی ہے۔ دیر آر پیپل ہو سے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں پرٹیکولر جنہوں نے اس ایجنڈا کو پش کیا ہے اور یہ ڈونٹ ڈے اور یہ ہائپ بنائی ہے، بٹ دین دیر آر آلسو لاٹ آف پیپل جن کا سیاست سے اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن ان کی فرسٹریشن اس طرح کے واقعات سے ایکو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ ایک غصہ اور اس کی ٹرانسلیشن اس سینس میں نظر آئی کہ سب نے ڈونٹس خریدنا شروع کر دی اور پاکستان میں دکانوں کے شیلف سے ڈونٹس غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اگر ہم اس کو ان آئسولیشن دیکھیں تو ایک تھوڑا سا فنی واقعہ بھی ہے، تھوڑا سا افسوس کا مقام بھی ہے، لیکن اگر ہم اس کو براڈر پکچر میں دیکھیں تو اس کے پیچھے آپ کو پاکستان کی ایگزیکٹو، پارلیمنٹ اور جوڈیشری کی جو وار ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بیسیکلی پچھلے کچھ ہفتوں سے پاکستان میں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی باز گشت بہت شور و زور کے ساتھ ہو رہی ہے، اور لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی امینڈمنٹ ہو جائے گی، ایک نئی امینڈمنٹ آ رہی ہے، کانسٹیٹیوشن ری رائٹ ہونے لگا ہے، پاکستان کے آئین کے اندر جوڈیشری اور گورنمنٹ کی جو امبیلنس آف پاور ہے اس کو کریکٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ اور اس کے اندر آپ نے اگر اپنی ٹی وی چینلز کی اوپر نیوز اور خبروں میں دیکھا ہو تو آپ کو مور اور لیس یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں پارٹی مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئی، کبھی پی ٹی آئی پہنچ جاتی ہے، کبھی بلاول پہنچ جاتے ہیں، کبھی پرائم منسٹر شہباز پہنچ جاتے ہیں، اور مور اور لیس آپ کو یہی ڈبیٹ نظر آ رہی ہے کہ ابھی مولانا اس کے ساتھ ہیں، ابھی مولانا اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس چیز کو ایکسپلین نہیں کیا جا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بیسیکلی ہے بات نمبرز گیم کی، اور نمبرز گیم کچھ یوں ہے کہ اگر گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے جو اتحادی پارٹیز ہیں وہ مل کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرانا چاہتے ہیں تو ان کو نیشنل اسمبلی میں 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے، اور 2/3 میجورٹی حاصل کرنے کے لیے ان کو مولانا فضل الرحمان کے ووٹس بہت زیادہ درکار ہیں، کیونکہ ان کے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر نمبرز ہیں وہ اس وقت کروشل ہیں فار دا گورنمنٹ ٹو بی ایبل ٹو پاس دس لیجسلیشن۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہو کہ پی ٹی آئی کیوں اتنا زیادہ پش کر رہی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ یہ امینڈمنٹ اس شیپ اور فارم میں آگے نہ جا سکے، اس کے اندر ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، اور پاکستان کی سیاست اور دنیا میں کسی بھی سیاست کے اندر ہر پارٹی کا ہر ایشو کے اوپر کوئی نہ کوئی موقف ضرور ہوتا ہے۔ اب جب پی ٹی آئی مولانا سے کہہ رہی ہے کہ ووٹ نہ ڈالیں اس امینڈمنٹ کے لیے، اور حکومت مولانا سے کہہ رہی ہے کہ ووٹ ڈالیں اس امینڈمنٹ کے لیے، تو اس سب کے اندر لوگ یہ جاننے میں بڑے پریشان ہیں اور سمجھنے میں ان کو بڑی دشواری ہو رہی ہے کہ یہ امینڈمنٹ ہے کیا، اور اس کا ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، ہماری عوام کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، ہماری جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی جو آن گوئنگ بیٹل ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو تھوڑا سا کوئک ایکسپلینر دے دیں کہ اس سب میں ہو کیا رہا ہے۔
جنہوں نے اس کے ڈرافٹس دیکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 80 to 90 چیزیں ہیں جن کے اندر چینجز لائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک جوڈیشل پیکج ہے جس کے اوپر بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے اور جس کے اراؤنڈ یہ پوری کی پوری ریوالو کر رہی ہے. اور اس کے پیچھے جو گورنمنٹ کی سائڈ ہے ان کا کہنا ہے کہ جی پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ اتنی آزاد ہو گئی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ایگزیکٹو کے فنکشنز پورے کرنے نہیں دیتی. جوڈیشری کی جو لوگ جوڈیشری کی سائڈ سے بات کرتے ہیں یا جو لائرز وغیرہ اس کے خلاف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہوگا اور اس سے ہماری عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک بہت بڑی قدغن لگے گی. جو اس کے 4-5 پوائنٹس ہیں جو کہ بڑے بیسک ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ عوام تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اوور آل اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس کو بڑھا کے 68 ایئرس کیا جا رہا ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول، اور ہائی کورٹس کے لیول پہ اس کو 65 ایئرس تک لانے کی بات کی جا رہی ہے. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو جو گورنمنٹ پرسپیکٹو دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ پینشن زیادہ نہیں دینا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ ایج تک کام کر سکیں اور پاکستان کو سرو کر سکیں، تو ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. اور آن ویری سمپلی پٹ تو یہ بڑا اچھا سا انیشیٹو لگتا ہے، لیکن جو اپوزیشن ہے یا پی ٹی آئی ہے ان کو یہ ریزرویشنز ہیں کہ یہ جو ایک طرح سے بڑھائی جا رہی ہے لوگوں کی ریٹائرمنٹ ایج، اٹ از ٹو اپیز اور ٹو ریوارڈ یا کسی سرٹن انڈیویژولس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ہے. تو اس کے نتیجے میں آبویسلی یہ ہوگا کہ اگر ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جاتی ہے تو آپ کے جو سٹنگ چیفس ہیں، جو سٹنگ لوگ ہیں ڈفرینٹ پوزیشنز کے اوپر، ان سب کی جو ٹینیور ہے اس میں ایک اضافہ ہو جائے گا. تو پہلا تو ایک فیچر یہ ہے جس کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کے ہائی کورٹس وغیرہ کے اندر ججز کی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر الاؤڈ ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو آپ نے سندھ ہائی کورٹ ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ کر سکو گے. اس سے پہلے مختلف اداروں کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگز کا کانسیپٹ رہا ہے، لیکن ہائر جوڈیشری کے اندر یہ پہلے نہیں دیکھا گیا. اس سے بھی یہی نظر آ رہا ہے جو لوگ لائرز کی سائڈ پہ ہیں یا ججز کی سائڈ پر ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ایک موو ہے، جس کے اندر اگر ایک جج لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے ایک ایسا فیصلہ نہیں دے رہا جس سے لوگ خوش ہوں، the powers that be satisfy ہوں، تو اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتی ہے جو تیسرا فیچر ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کئی سالوں سے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہائی کورٹس کے اوپر سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جائے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بیسیکلی مقصد ہوگا آپ کے جتنے بھی گورنمنٹ لیول کے کیسز ہوتے ہیں، جتنے بھی لیجسلیچر سے ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کرنا. اور گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو جو ہے وہ عوام کے فیصلوں اور کیسز کے اوپر رکھیں، جیسے کہ کسی کے آپسی معاملات ہو گئے، جائیداد کے مسئلے ہو گئے، فیملی کورٹ کے مسئلے جو سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں وہ ان کو ڈیل کریں. اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ ایک نیا ادارہ بنے، ایک نئی کانسٹیٹیوشنل باڈی بنے جو کہ اوپر کے لیول کے مسئلے مسائل، ملٹری ٹرائلز ہو گئے سویلینز کے اور اس طرح کے جو کویسچنز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے. اب آن پیپر اگین بڑی خوبصورت بات ہے کہ سپریم کورٹ کو موقع ملے وہ لوگوں پہ فوکس کر سکے، عوامی نوعیت کے کیسز کو سنبھال سکے، اور ایک الگ کورٹ ہو جس کے اندر وہ مسائل جن کا عوام سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا یا تعلق نہیں ہوتا ان کو ڈیل کرے. تو ایک طرح سے یہ ڈویژن آف لیبر کیا جا رہا ہے. لیکن اگین مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتا ہے تو جو اس کا چیف جسٹس ہوگا وہی ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان، اور سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا ہی ول جسٹ بی اے چیف جسٹس جسٹ لائک ہائی کورٹس کے ہوتے ہیں. تو آبویسلی جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس کی پاورز کم کر دی جائیں گی. اب اس کے پیچھے جو کانسپریسی تھیریز ہیں یا جو لوگوں کے مفروضے ہیں وہ تو کچھ اس طرح کے ہیں کہ شاید آپ کے جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں ان کو یہاں سے ہٹا کے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بٹھا دیا جائے اور ایسے ججز لگا دیے جائیں جو گورنمنٹ کو فیور کرتے ہوں، اور اس طرح سو آن اینڈ سو فورتھ جوڈیشری کے اندر ایک سارٹ آف انوالومنٹ آف دا گورنمنٹ بہت انکریز ہو جائے گی. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے سارے ججز ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان میں بلیو کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن کو مس یوز نہیں کریں گے. اور ججز آپ کے مطلب جج بن جانا اور جج کی پوسٹ پر رہ کے آپریٹ کرنا ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوں وہ بڑی آئین کو اور قانون کو اور انصاف کو نظر میں رکھتے ہوئے فیصلے دیں. اور مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ یہ امینڈمنٹ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو بھی لوگ پاور میں ہوں گے وہ انشاءاللہ بہتری کے ہی فیصلے دیں گے. اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو عام عوام پہ کیا فرق پڑے گا، اور نہیں ہو پاتی تو عام عوام پر کیا فرق پڑے گا. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ،
اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں عوام پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ہم لوگ ایز پاکستانی عوام وہ اسپیکٹیٹرز ہیں جو کہ میڈیا سرکس انجوائے کرتے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس ایشو پہ غور کرو کیونکہ امینڈمنٹ آ رہی ہے, نمبرز پورے نہیں ہو رہے, پھر کہا جاتا ہے بریکنگ نیوز, نمبر پورے ہو گئے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اور آپ پہ جو لے مین ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے جس نقشے کے مطابق یہ ابھی کی جا رہی ہے تو ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن جائے گا. آج شاید اس کا نقصان تحریک انصاف کو ہوگا, کل کو گورنمنٹ بدلے گی, حالات بدلیں گے تو شاید نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہو, تب وہ اس کے خلاف بول رہے ہوں گے اور پی ٹی آئی اس کے حق میں بول رہی ہوگی. ہم نے یہی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں پاکستان کی سیاست میں اور شاید اس طرح ہی چلتا رہے گا. عام عوام کے لیے اس میں زیادہ کچھ ہے نہیں, لیکن اگر آپ پھر بھی اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر اگر یہ امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے تو کانسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر, ہائر لیول کے اوپر کچھ چیزیں چینج ہوں گی. ان کے فائدے اور نقصانات کیا ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. تھینک یو ویری مچ.